اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مرد و عورت کے ساتھ برابر مستقل اس کے اپنے جان کے سلسلے میں اور اس کے اولاد کے سلسلے میں اور اس کے مال کے سلسلے میں مستقل آزمائش لگی رہتی ہے. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. کہ مومن مرد و عورت کے ساتھ اس کے اپنی جان کے سلسلے میں، اس کے اولاد کے سلسلے میں، اس کے مال و متاع کے سلسلے میں مستقل آزمائش لگی رہتی ہے. یعنی کبھی خود بیمار ہے، کبھی خود پریشان حال ہے، کبھی اس کی اولاد بیمار ہے، کبھی کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی مال و متاع میں گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو مستقل یہ آزمائشیں لگی رہتی ہیں. یہاں تک کہ مومن کی اللہ رب العزت سے اس حال میں ملاقات ہوتی ہے کہ وما علیہ خطیئۃ، اس پہ ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ آزمائشیں، مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیف مومن کے لیے گناہ کے کفارہ کا سبب ہے. اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المومن، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر. کہ مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، مومن کا تو معاملہ ہی عجیب و غریب ہے. اس کا تو سارا کا سارا معاملہ بھلا ہی کا ہے، اس کا سارا معاملہ خیر کا ہے. اگر اور یہ بات صرف مومن کے لیے ہے، غیر مومن کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، ان اصابت سرا، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، فکان خیر له، تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. کیونکہ قرآن مقدس کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکریہ ادا کرو تو تم کو مولا عطا فرمائیں گے. اور اگر اسے دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے اچھا ہے. تو جس کو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. غم آئے تو صبر کرتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والے اللہ کے یہاں ان کا اجر بغیر حساب و کتاب کے، بے حساب ان کا اجر اور ان کی نیکی ہے. اور دوسری جگہ کہا گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ مجھے یاد آتا ہے. مصر کا ایک واقعہ ہے. مصر میں عبداللہ بن محمد نام کا ایک شخص جنگی مہم کے سلسلے میں ساحل سمندر پہ کے کنارے گیا ہوا تھا، سمندری علاقے میں مقیم تھا. پھر وہ گھومتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچ گیا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خیمہ ہے، ایک خیمے میں ایک شخص ہے جو دونوں پیروں سے معذور ہے، جو دونوں ہاتھوں سے معذور ہے. اس کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے سوائے اس کی زبان کے، دونوں ہاتھوں سے نابینا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے میرے مولا تیرا شکر احسان ہے، اے اللہ تیرا بے حد فضل و کرم ہے کہ تو نے ہم پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہے. اے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرمائیے کہ آپ نے بہت سے اپنے بندوں پہ ہمیں فضیلت عطا فرمائی ہے نعمتوں کی وجہ سے. تو عبداللہ بن محمد کو یہ خیال آیا کہ دونوں پیروں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور، دونوں آنکھوں سے نابینا، کس بات کا شکریہ یہ بندہ ادا کر رہا ہے. اس کے قریب پہنچا، کہا بڑے میاں کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ؟ نہ آپ کا پیر صحیح ہے، نہ آپ کے ہاتھ ہیں، اور نہ آپ کی آنکھ کی بینائی ہے، روشنی نہیں ہے، کس چیز کا شکریہ
شکریہ ہے. رب اگر چاہتا تو آسمان سے آگ کے گولے برسا کے مجھے جلا کے خاک کر دیتا. وہ پروردگار عالم چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا، وہ پہاڑ ہمیں کچل دیتے. وہ رب اگر چاہتا تو سمندروں کو حکم دیتا، وہ سمندر ہمیں پانی میں ڈبا دیتے. اور اگر رب چاہتا تو زمین کو آگر دیتا، زمین ہمیں نگل لیتی. یہی کہاں کم ہے کہ میری جان سلامت ہے، اور یہی کہاں کم ہے کہ میرے جسم کے اندر، میرے منہ کے اندر جو زبان ہے وہ بالکل صحیح سالم ہے. اللہ تو نے ہمیں بہت سارے اپنے بندوں پہ فضیلت بخشی ہے. اے اللہ تیرا بہت زیادہ شکر ہے. انسان اس بندے نے کہا، اس معذور شخص نے عبداللہ بن محمد سے کہ ایک میرا بیٹا ہے جو میری زندگی کا سہارا ہے، جو میرے اس معذور پن میں میرا ساتھ دیتا ہے، 3 دن سے وہ لاپتہ ہے، تم ذرا اس کو تلاش کر کے لے کے آؤ. وہ گیا تلاش کرنے کے لیے. بیابان میں تلاش کرتے کرتے اسے بڑا دل خراش منظر نظر آیا. اس نے دیکھا کہ مٹی کے 2 تودوں کے درمیان ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے، ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کو پرندے کھا رہے ہیں، جس کو درندوں نے کھا لیا ہے. بڑا افسوس ہوا. اس نے آ کر کے اس شخص کے بتایا کہ ایسی ایسی علامت ہے. تو اس نے کہا کہ یقیناً وہ میرا ہی بیٹا ہے. پھر ان کی آنکھوں میں ہلکا آنسو آیا. یہ رحمت کا آنسو ہے، محبت کا آنسو ہے، ندامت کا، افسوس کا آنسو نہیں ہے. یہ محبت کا آنسو ہے، شکوہ کا آنسو نہیں ہے. پھر انہوں نے فرمایا، اے پروردگار عالم تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو فرما بردار بنایا. اے اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو فرما بردار بنایا تھا اور تو نے میرے بیٹے کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا. پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر ایک چیخ ماری اور وہی ان کی روح قبر سے انفری سے نکل کے رب العالمین کے پاس پہنچ گئی. عبداللہ بن محمد رونے لگا. رونے کی آواز سن کے اس کے دوسرے ساتھی جو جنگ میں گئے ہوئے تھے وہ بھی ادھر آئے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا تو اندر خیمے میں گئے تو دیکھا عبداللہ رو رہا ہے. ایک شخص کے چہرہ ڈھکا ہوا ہے. لوگوں نے جب چہرے کو ہٹایا تو کوئی ان کے پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، کوئی ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مبارک ہے یہ جسم جس نے اپنی ان آنکھوں سے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. مبارک ہے وہ جسم جس نے اس وقت جب لوگ میٹھی نیند سویا کرتے تھے اس وقت وہ پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز رہتا تھا. مبارک ہے آپ کا دنیا سے جانا. عبداللہ بن محمد نے کہا آپ لوگ انہیں پہچانتے ہیں؟ کہا بالکل پہچانتے ہیں. انہیں کون نہیں جانتا؟ یہ تو وہ ہے مشہور محدث، مشہور تابعی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگرد حضرت ابو قلابہ ہے جن کا وصال ہو چکا. حدیث کا اتنا طالب علم بھی حضرت ابو قلابہ کو جانتا ہوگا. پھر لوگوں نے ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا. فراغت کے بعد جب عبداللہ سوئے، عبداللہ بن محمد جب رات کو سوئے تو ان کو خواب میں ابو قلابہ نظر آئے جو جنت کے باغوں میں گھوم رہے تھے، جنت کے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے. عبداللہ بن محمد نے کہا کہ اے شیخ آپ وہی معذور شخص ہیں نا؟ کہا میں وہی ہوں. اور دیکھا کہ وہ ایک آیت تلاوت کر رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
انہوں نے فرمایا عبداللہ بن محمد، اللہ کے یہاں بعض درجات ایسے ہیں، بعض مقام ایسے ہیں، پروردگار عالم کے یہاں جنت میں بعض درجات ایسے ہیں، بعض مقام ایسے ہیں جہاں پہنچنے کے لیے مومن بندوں کو مصیبت میں صبر اور خوشی میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا ہر وقت اپنے دل میں رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم ہر حال میں، مصیبت ہو، تکلیف ہو، غم ہو، خوشی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اگر مصیبت آئے تو ہم صبر کریں اور خوشی آئے تو ہم شکریہ ادا کریں۔ دونوں حال میں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے انعام ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد